اچھا سر، بہت کامن ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے پخانے کے راستے خون کا آنا۔ اس کی سر ایک تو وجوہات بتا دیں کہ کیوں یہ جو ہے نا خون آنا شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا کیا اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ عرف عام میں سب سے زیادہ لوگ پائلز کہتے ہیں، بواسیر یا ہیمرائڈس، یہ وجوہات ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، ہیمرائڈس، پائلز یا بواسیر، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور دوسری ایک وجہ ہے فشر پخانے والی جگہ کے اندر زخم کو کہتے ہیں۔ ہیمرائڈس یا پائلز یہ بیسیکلی پخانے والی جگہ کے اندر بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو پرولونگ سٹیننگ، پخانے پہ زور لگانے کی وجہ سے یا قبض کی وجہ سے ان کے اندر آپ کہیں بلڈ کا فلو بڑھ جاتا ہے، تو جب ادھر پھر ٹراما ہوتا ہے تو بلیڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سیریس کنسرن والی وجوہات ہیں ان کے اندر ایک پخانے بڑی آنت کا کینسر ایک وجہ ہے اس کی، اور ایک بڑی آنت کے اندر السر بن جاتے ہیں۔ یہ دو جو زیادہ سیریس وجوہات ہیں پخانے میں خون آنے کی۔ اچھا سر، ایک عام بندہ ہے، کامن مین ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہیمرائڈس ہیں یا یہ فشر ہیں یا یہ جو ہے وہ کینسر یا جو ہے وہ زخم کی وجہ سے خون آ رہا ہے؟ وہ اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرے گا؟ بیسک فرق یہ ہے کہ ہیمرائڈس کے اندر پیشنٹ کو بغیر درد کے خون آتا ہے، یعنی کہ پخانہ کر رہا ہے اور خون پخانہ کر رہا ہے، اسے خون آتا ہے، فریش بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے دوران پیشنٹ کو درد نہیں ہوتی۔ وہ جب نوٹ کرتا ہے نیچے پین کے اندر تو پورا ایک پین بھرا ہوتا ہے فریش بلڈ کے ساتھ، جبکہ فشر کے اندر پیشنٹ شکایت کرتا ہے کہ مجھے پخانہ کرنے کے بعد یا پخانہ کرنے کے دوران درد محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ فشر میں فریش بلڈ بھی آئے، فریش بلڈ بھی آتا ہے، اور بعض اوقات پخانے کے ساتھ کلوٹڈ بلڈ یا جمع بلڈ بھی لگ کے آتا ہے۔ تو سر فشر میں بھی بلڈ فریش آتا ہے یا وہ جمع ہوا کالا خون ہوگا؟ فشر میں کالا خون تو نہیں آتا، لیکن فریش بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ زخم ہے پخانے والی جگہ کے اندر، تو جب ادھر سے ہارٹ سٹول گزرے گا، ٹراما کرے گا، تو ادھر سے فریش بلڈ بھی آ سکتا ہے، یا بلڈ کے ساتھ ایک سٹریک، پخانے کے ساتھ ایک سٹریک آف بلڈ لگ کے آئے گی، کلوٹڈ بلڈ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو لے گا پخانے کے ساتھ بلڈ لگ کے ایک لائن کی صورت میں بھی بلڈ لگ کے آ سکتا ہے۔ تو سر جو کالے پخانے آتے ہیں اس کو ہم کیا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں بواسیر کے ساتھ؟ کالے پخانے جو ہیں یہ ہم جو ہے اوپر پر جو آپ کے اپر جی آئی جو ہے بیسیکلی میدا اور جو آپ کی چھوٹی آنت ہے اس کے اندر بلیڈنگ کی وجہ سے آتے ہیں۔ جو فریش بلیڈنگ ہے یہ آپ کو جو آپ کی لوئر جی آئی ہے، بڑی آنت یا آپ کا ریکٹم سے پخانے والی جگہ کہتے ہیں، اس کے مسائل کی وجہ سے آپ کو فریش بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو سر کینسر میں بھی فریش بلیڈنگ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، کینسر میں بالکل، جو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ جو سیریس کنسرن اور ڈاکٹر کو امیڈیٹ جو کنٹیکٹ کرنے کی اندر ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ ہر پخانے کے اندر جو آپ کو خون آ رہا ہے اسے آپ بواسیر یا فشر نہ سمجھیں اور اسے آپ لائٹ نہ لیں۔ اگر آپ کو زیادہ عرصے کے لیے خون آ رہا ہے پخانے میں اور اس کے علاوہ وزن کا کم ہونا یا آپ کو اپنے جی آئی یا نظام سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل کا سامنا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور اس کو ہر بلیڈنگ کو بالکل ایک لائٹر نوٹ پہ ہیمرائڈز یا بواسیر سمجھ کے اس کو آپ اگنور مت کریں۔ تو سر کینسر میں کیا جو ہے وہ اگر کینسر ہو کولوریکٹل یا جو نیچے والی آنت کا، تو کیا اس کی کوئی اور بھی علامات ہو سکتی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ساتھ اس کو یہ فیلنگ آتی ہے جب پیشنٹ پخانہ کرنے بیٹھتا ہے کہ اسے مکمل طور پر اس کی حاجت یا اس کی جو تھی ڈیفیکیشن کی ڈیزائر وہ ریلیو نہیں ہوئی۔ نمبر اس کے علاوہ وزن کا کم ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جب معائنہ کرتے ہیں، جب ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں گے تو تب پخانے والی جگہ کا معائنہ کرنا بہت ضروری ہے، جس میں وہ پروکٹوسکوپ سے بھی معائنہ شامل ہے، جو اپنی انگلی کے ساتھ معائنہ کریں گے پخانے والی جگہ کا، اور اس کے بعد کولونوسکوپی کے ساتھ پوری بڑی آنت کا معائنہ کرنا اور کینسر کو رول آؤٹ کرنا پخانے میں بلیڈنگ آنے کی ایک وجہ کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سر ہمارے ہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہر بندہ ہی جو ہے وہ بواسیر کا علاج بھی کر رہا ہے، وہ حکیم بھی کر رہے ہیں، وہ جنرل فزیشنز بھی کر رہے ہیں۔ تو سر اگر اس طرح کی علامات ہوں یا پخانے میں خون آ رہا ہو تو پیشنٹ کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں، پخانے میں اگر اسے فریش بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اسے سرجن کو رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو ساری وجوہات ہیں وہ سرجری یا سرجن سے ریلیٹڈ ہے، جس کے اندر بواسیر ہے، بواسیر کے مختلف سٹیجز ہیں، ان کا سٹیج وائز پھر علاج ہے۔ اس طرح فشر ہے جو پخانے والی جگہ میں زخم ہے، وہ بھی سرجن سے ریلیٹڈ ہے، اس کی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اور الٹیمیٹلی ایک سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے۔ اور اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا سب سے زیادہ جو سیریس وجہ ہے اس کے اندر جو کینسر کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے، وہ بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ پخانے والی جگہ کا معائنہ نہیں کریں گے اور اس کے بعد کوئی فردر ٹیسٹ ایڈوائز نہیں کریں گے ان دی فارم آف کولونوسکوپی، اسے ہم کہتے ہیں کیمرے سے پوری بڑی آنت کا معائنہ کرنا۔ تو صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے رہنا اور پخانے والی جگہ کا معائنہ نہ کرنا
تو یہ بعض اوقات اس کینسر کی سٹیج کو ڈیلے کر سکتا ہے، اور پیشنٹ جو اس سٹیج پہ آئے جس سٹیج پہ کینسر قابل علاج تھا، وہ سٹیج ہو سکتا ہے جب رپورٹ کرے گزر چکی ہو.